کیا آپ نے کبھی رات کی خاموشی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہو اور صرف آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، جیسے اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسے لمحے تجربہ کیا ہے جب اللہ کی رحمت نے آپ کے دل کو اتنی طاقت دی ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ فجر اور تہجد کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ نمازیں ہماری روحانی صحت کے لیے بہت اہم ہیں۔ خاص طور پر ان نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ جا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا رد کر دے؟ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے، دعاؤں کا مسلسل آپ کے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہے، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتی ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگے۔ وہ جو رات سے دن کو نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح کو اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچ دیتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ہمارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اور اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو پھر وہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب ٹوٹے دل اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا، تو یقین مانے اس وقت سے مقامات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا صبر آپ کو ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچیں کہ کیا ہوگا، کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ آپ کو بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، وہ مقام جہاں ہر کہانی اپنی منزل پا لیتی ہے۔ آپ تو مانگ بھی نہ سکیں اگر وہ توفیق نہ دے، وہ آپ کو آزمائے گا
اور آپ کو اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت کا اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ آپ کا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نمازی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نہ مانگے، آپ کا دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو سکیں، ورنہ آپ دیکھیں خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ اور جان رکھیے دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گرے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا بہتر ہے، یہ دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دل بے چین ہے، تو سمجھ جائیں آپ دل سے راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب حالی جولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جولی حالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کے ان تمام احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو آپ خود سے کوئی نام بھی نہیں دے پاتے، جن کو آپ خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور آپ اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانے آپ کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت آپ اس کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ جب ناممکن حالات کے باوجود بھی آپ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب آپ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کا دعاؤں پر جمے رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب آپ غم سے پریشان ہوتے ہیں، جب آپ اللہ سے دعائیں کر کر کے آنسو بہاتے ہیں، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے آپ کو دعا مانگتا دیکھ کر کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعا مانگ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو آپ کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ آپ کو آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں اور بہترین وقت کا انتظار کریں اور نصیب سے مت گھبرائیں۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر صرف معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا آپ کو جواب نہیں مل رہا، تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے ہمیں وہ لمحہ گزرنے کے وقت سمجھ نہ آئے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس کی مرضی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔